اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، کہیں نویت سنت الاعتکاف، یا اپنی زبان میں ہی کہہ لے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس کا فائدہ، اس کا انعام یہ ملے گا کہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اگرچہ ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، نہ نماز پڑھ رہے ہوں، نہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں، نہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، کچھ بھی صرف بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی اس کے ہر سانس کے بدلے میں فرشتے ایک نیکی لکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جمعہ کے دن ہو، 5 وقت کی نمازوں میں یا ایسے ہی ہو، تو اعتکاف کی نیت کر لینے سے انشاءاللہ الکریم ثوابوں کا سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو تمام وظیفوں کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ فرائض کے بعد صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے، یہ درود شریف اس کے لیے دیگر چیزوں سے کافی ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک سے محبت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسم مبارک آنے پر انگوٹھا چومنا، اس کا بھی کیا ہی کمال اور کیا ہی خوب برکات ہے۔ ایک واقعہ سنیے گا۔ کتاب کا نام ہے اللہ والوں کی نیک باتیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ پاسٹ کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی بڑا گنہگار تھا۔ اتنا بڑا گنہگار کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ تھا کہ جو اس نے نہ کیا ہو، یعنی ہر طرح کا گناہ اس کے کھاتے میں موجود تھا۔ یوں گناہوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن جو سب کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو گئے، یعنی اس کو موت آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہر کو مرنا بھی ہے۔ تو جب لوگ اس سے بیزار ہو چکے تھے، اتنا بڑا گنہگار، ہر طرح کا گناہ، شراب، جوا، زنا، والدین کو تکلیف دینا، یعنی آدمی جو گناہ سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہر طرح کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں تھا۔ تو اس سے ان کے جو گاؤں کے لوگ تھے، علاقے کے لوگ تھے، وہ بیزار ہو چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے۔ اس کے پاس جانا، اسے اپنے پاس بلانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو جب اس کا دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اب لوگ اتنے بیزار تھے کہ اس کو نہلا دھولا کر، دفن پہنا کر دفن کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تو معاذ اللہ یہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کو بدبو سے بچانے کے لیے، کیونکہ انسان جب مر جائے گا تو کچھ ہی دنوں میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے گندگیوں کے ڈھیر میں لے جا کے اس لاش کو رکھ دیا، اور وہ گنہگار بھی تھا۔ تو اس زمانے میں، اس وقت جو نبی تھے، اس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اے نبی سنو، فلاں ڈھیر میں، فلاں گندگی کے ڈھیر میں میرا ایک محبوب بندہ کی لاش رکھی ہوئی ہے، جاؤ اسے غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور اس کو دفن کرو۔ تو اس شخص کے بارے میں ہمارے اس نبی کو بھی معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا گنہگار، تو انہوں نے عرض کیا الہ العالمین، میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گنہگار تھا، اسی وجہ سے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ تو پھر آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تو اپنی جانب سے وحی لا کر، تو اپنی جانب سے وحی بھیج کر مجھے اطلاع دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے
کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، میں اس کو غسل دوں، میں اس کو کفن پہناؤں، اس کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ایک کوئی بہت بڑا مجرم ہو تو ایک بہت بڑے عالم دین جن کا پوری دنیا میں ڈنکا ہو، تو کیا اس مجرم کو وہ جنازہ پڑھانے آئیں گے؟ بہت کم ممکن ہے کہ آئے۔ تو نبی ہے اور اتنا بڑا گنہگار، ان کو کوئی عام نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو جا کے نہلاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ اور دفناؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی سنو، تم جو کہہ رہے ہو، تم سب جو جانتے ہو سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک ایسا عمل ہے جو میں جانتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ توریت شریف میں جب بھی ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا، تو جو ہی اس کی نظر اس نام مبارک پر پڑتا تو وہ محبت سے، خوشی سے اس نام مبارک کو چوم لیا کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور میں نے اس کو جنت بھی کیا، اور صرف جنت ہی نہیں بلکہ میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ایک شخص جو اتنا بڑا گنہگار ہے اور واقعی میں گنہگار ہے، لیکن اللہ پاک کو صرف بہانہ چاہیے، وسیلہ چاہیے۔ پتہ نہیں کہ اللہ پاک کو ہمارا کون سا کام پسند آئے۔ تو داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ حضور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ داڑھی کی سنت سجا لے، اور اللہ پاک کو اگر یہی پسند آئے تو آپ کی نماز نہیں دیکھی جائے گی، آپ کا روزہ نہیں دکھا جائے گا، آپ کا صدقہ نہیں دکھا جائے گا، اور اللہ پاک اگر اسی کو پسند کر لے تو یہی ذریعہ نجات ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی سنت ہو، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کرنے کے لیے سبقت کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ کہ اللہ پاک کو یہی پسند آئے اور ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ہو اگر، جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا ہمیں جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑا جائے اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ کو بھی نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک صرف ایک واقعہ، آج میرا عنوان تھا لیکن ٹائم مختصر ہے، محبت رسول۔ آپ نے واقعہ سنا ابھی، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا، حضور کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے الفت، محبت، عقیدت، کہ جب بھی نام نامی آتا تو وہ محبت سے چوم لیا کرتا۔ محبت رسول کا بھی یہی تقاضا ہے۔ محبت رسول ایسا ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی سے، اپنے آخری نبی سے، اپنے ماوا و ملجا شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت بھی کیوں نہ ہو جب خود وہ نبی فرما رہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سنو، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان تام نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کی نفس، حتیٰ کہ تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو۔ محبت رسول ہمارے دل میں، ہمارے لیے، ہمارے اندر تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور محبت رسول کا انعام کیا ملے گا؟ ایک تو آپ نے سنا، اور ایک واقعہ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خلاصہ کے طور پر، مفہوم کے طور پر، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ، میرے پاس نمازوں کی زیادہ کثرت نہیں ہے، میرے پاس نوافل روزوں کی زیادہ کثرت نہیں ہے، میرے پاس صدقات کی زیادہ کثرت نہیں ہے، میرے پاس زیادہ نیکی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، میرے دل میں اللہ اور آپ کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور آپ کی محبت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء من احب، کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن حتیٰ کہ جنت میں اس کو نبی کا قرب ملے گا۔ اس لیے ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ اور صرف محبت، یاد رکھیے، صرف محبت یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے،
کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، آئی لو یو محمد، یہ بھی ایک ہے، لیکن یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم عمل کی طرف بھی آئیں، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے بچیں، محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے رسول، ہمارا اللہ جس کام کا ہمیں حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم دے رہا ہے، روزے کا حکم دے رہا ہے، مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، حج کی استطاعت و حج کا حکم دے رہا ہے، اور بھی دیگر کاموں کا حکم دے رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس کام کا حکم دے ہم اس کو کریں، اور جس کام سے منع فرمائے ہم اس سے بچیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، اور یہی حقیقی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ صرف محبت کا دعویٰ، زبانی دعویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے فرامین پر عمل کرنے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا انہیں نہ کرنے کی توفیق